الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد 90 طریقہ تزکیہ ہم انشاءاللہ سورۃ جمعہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سورۃ جمعہ 28ویں پارے کی سورت ہے، سورت کا نمبر ہے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور تسبیح پھیرنے کے بھی ہیں، اور یہ دونوں مفاہیم جو ہے یہ سلف سے چلے آ رہے ہیں۔ ذرا نسبتاً جو ماڈرن ویو ہے وہ تسبیح بیان کرنے کا مفہوم پیش کرے گا، جبکہ جو ہمارا پرانا ویو ہے وہ تسبیح کرنے کے معنوں میں اس کو بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ زبان حال سے پکارتی ہیں کہ ان کا بنانے والا، ان کا خالق، ان کا مالک بہت عظیم ہے، وہ عیب سے، نقص سے، خرابی سے، کمی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔
یہی مضمون سورۃ صف کے شروع میں بھی آ چکا ہے، جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہاں اسی کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی کچھ ناموں کا تذکرہ ہے۔ وہ اللہ جو الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، پاک ہے، العزیز ہے، بالادست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ کی گلوری کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو ہے وہ بادشاہ، اور بادشاہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم نہیں ہوتا، جس کو اسمبلی چنتی ہے اور اسمبلی ہی برخاست کر سکتی ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ سوورن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ اسمبلی کو، نہ سینٹ کو، نہ فوج کو۔ تو وہ الملک ہے، القدوس ہے، پاک ہے، ابھی آؤں گا میں اس کی طرف۔ پھر اس کے بعد وہ العزیز ہے، آل مائٹی ہے، اور پھر حکمت والا ہے، دانا ہے۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے، اس میں جو 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ دہرائے گئے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی تو ہے جس نے اٹھایا، جس نے مبعوث فرمایا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں۔ اب امیین کے 2 مفہوم سمجھے گئے ہیں۔ کہتے ہیں ماں کو، امی ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو، یعنی دنیاوی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی۔ اس اعتبار سے اہل کتاب کے مقابلے میں امیین، اہل کتاب عیسائی، یہودی، ان کے پاس 3 کتابیں تھیں۔ تورات بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، زبور بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور انجیل بھی بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے۔ لہذا وہ اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس دین و مذہب کا علم ہے، ان کے پاس وحی کا علم ہے۔ ان کے مقابلے میں امیین، اہل عرب، خاص طور پر مکے والے، وہ سب کے سب ان پڑھ نہیں تھے کہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں، لیکن ان جنرل وہ ان کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ لیکن امیین کا مطلب وہ ان پڑھ ہونا نہیں ہے، یہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، دین اور کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور اہل عرب بالخصوص قریش یہ دین اور کتاب کا، مذہب کا علم نہیں رکھتے، آسمانی مذاہب کا۔ ایک دوسرا مفہوم ہے، ام القریٰ کے معنی ہے بستیوں کی ماں، اور مکہ مکرمہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام القریٰ۔ سورہ شورى میں یہ لفظ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو ام القریٰ میں بھیجا ہے، یعنی پورے عرب کا کیپٹل، مدر ٹاؤن وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور اب سائنس کے علم سے، جغرافیہ کے علم سے پتہ چلا کہ صرف عربی کا کیپٹل نہیں ہے مکہ مکرمہ، یہ پورے گلوب کا، پوری دنیا کا کیپٹل ہے، اس لیے کہ سینٹر آف گریوٹی گلوب کا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ چاند سب سے پہلے وہاں نظر آتا ہے، اور جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے وہ مکہ مکرمہ کے ساتھ متعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں صرف کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے مکہ مکرمہ سے ایک دن بعد عید، رمضان اور سب کچھ مناتے ہیں، حالانکہ ایک دن بعد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی کیلنڈر کے مطابق مکہ مکرمہ سے 2 گھنٹے آگے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں۔ وہ چاند جو مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے وہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچتا ہے،
اسلامی کیلنڈر اس میں تاریخ غروب آفتاب پر بدلتی ہے، جبکہ یہ عام جو دوسرا سولر کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے بھی آسٹریلیا اور ادھر کے سارے جتنے ممالک ہیں ان میں تاریخ اور ہوتی ہے، اور ادھر امریکہ میں تاریخ اور ہوتی ہے۔ آپ گوگل کو نکال کر دیکھیں، میپ نکال کر دیکھیں، یا کہیں کو ورلڈ میپ آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ، تو وہاں آپ کو ڈیٹ لائن ملے گی، ایک لائن جو ہے وہ فرضی طور پر کھینچی گئی ہے سمندر کے اندر، اور اس لائن کے اس طرف تاریخ اور ہوتی ہے، دوسری طرف تاریخ اور ہوتی ہے۔ اس کے مشرق میں نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہی سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس لائن پر پہنچتا ہے تو پھر وہاں پر تاریخ بدلتی ہے۔ تو ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں، تو سارا جو کنفیوژن ہے رویت ہلال کا وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے ہماری عید میں، ہمارے رمضان میں، ہماری شب قدر میں اور مکہ مکرمہ کی شب قدر میں۔ تو مکہ مکرمہ ام القریٰ کہلاتا تھا، تو امیین مکے والے، ام القریٰ کے رہنے والے، اس اعتبار سے بھی وہ امیین ہیں۔ باقی ایک تو یہ کہ پوری دنیا کا سینٹر آف گریوٹی مکہ مکرمہ ہے، ایک دوسرے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے گلوب پر، پوری زمین پر ایک بستی کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا آخری پیغمبر بھیجے اور اپنی آخری کتاب نازل کرے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل میں سے، قوموں میں سے قریش کو منتخب کیا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر قبیلہ قریش میں آئے۔ یہ اعزازات ہیں۔ تو کوئی بھی مفہوم آپ لے لیں، مکے والے جو ہیں وہ امیین کہلاتے ہیں، انہی میں سے ایک فرد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے امیین میں کھڑا کیا رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی مکہ مکرمہ میں ہوا، آپ پیدا بھی مکہ مکرمہ میں ہوئے، آپ نے زندگی کے 40 سال بھی وہی گزارے، اس کے بعد 13 سال سارا دعوت کا کام بھی وہی کیا، اور پھر مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد آپ نے واپس جا کر اسی شہر مکہ کو فتح کیا اور وہاں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرایا۔ تو وہیں سے آپ ریز ہوئے، هو الذی بعث فی الامیین، وہی تو ہے جس نے ریز کیا امیین میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت آیات یہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انگریزی میں بھی ریڈنگ اور ریسیٹیشن، یہ دو الفاظ ہیں۔ ریسیٹیشن مقدس صحیفوں کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ریڈنگ کسی بھی چیز کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں قرأ یقرأ کچھ بھی پڑھنا، لیکن تلا یتلو جس کے لفظی معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں۔ سورہ شمس میں فرمایا گیا نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کے روشنی کی قسم، اور رات کی قسم اور قمر کی قسم، چاند کی قسم، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تو تلاوت کے لفظی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ آسمانی صحیفوں کی تلاوت کے پڑھنے کو تلاوت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ ہم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اس کی پیروی ہم پر لازم ہے، ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، سادہ ترجمہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ وَیُزَکِّیہِم،
اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. زا کاف یا زا کاف واو مادہ ہے. تزکیہ کا لفظ پرانی عربی زبان میں گوڈی کے لیے استعمال ہوتا تھا. ہم گوڈی کرتے ہیں باغ کے اندر، باغیچے کے اندر. گوڈی کیا ہوتی ہے کہ مالی رمبا لے کر، کھرپا لے کر جاتا ہے باغ میں، اور جتنے بھی جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں اصل پودوں کے ساتھ جو باغ مالی نے خود لگائے ہیں، اور وہ جڑی بوٹیاں زمین کی جو نمکیات ہیں اور پانی ہے اس کو چوس رہی ہوتی ہیں. مالی چاہتا ہے کہ جو پودے میں نے لگائے ہیں وہ پروان چڑھیں، اور یہ کیا ہے، ان پودوں کی پرورش میں، ان کے پروان چڑھنے میں رکاوٹ ہے، لہذا ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا رہتا ہے. اس عمل کو پرانی عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. انسانوں کا تزکیہ کیا ہے؟ سورۃ التین میں فرمایا گیا کہ قسمیں کھائی گئیں کوہ طور کی، مکہ مکرمہ کی، انجیر کی اور زیتون کی. جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی وہاں کثرت کے ساتھ انجیر کے درخت ان کی قسم کھائی، وہ گواہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تبلیغ کرتے رہے وہاں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین زیتون جو ہے فلسطین میں ہوتا ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کیا. کوہ طور نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور مکہ مکرمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا. ان کی گواہی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مقسم بھی کیا ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت اونچے مقام پر تخلیق کیا. اس کو انسان بنایا، اس کو بنایا، پھر اس کو سنوارا، اور پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی. باقی سب کیا ہیں، صرف تخلیق ہوئے ہیں. پودے بھی سانس لیتے ہیں لیکن ان میں روح نہیں ہے، جان ہے روح نہیں ہے. جانور بھی سانس لیتے ہیں، زندہ ہیں، جان ہے ان میں لیکن روح نہیں ہے. جانوروں سے 2 درجے اونچا ہے انسان. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تسویہ کیا. تسویہ کیا ہے؟ سوا کہتے ہیں برابر کو، اور تسویہ برابر کرنا، سیدھا پدرا کرنا. یعنی پہلے آپ ایک سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں عمارت کا، اور اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. کوئی تھوڑی سی باہر ہے، کوئی اندر ہے. اگر کنکریٹ کی عمارت ہے تو کہیں سے وہ کنکریٹ باہر نکلا ہوا ہے، کہیں سے کچھ کھڈے ہیں، اسی کی آپ فنشنگ کرتے ہیں. اینٹیں ہیں تو ان کو برابر کر کے آپ ان پر پلسٹر کر دیتے ہیں. کنکریٹ کا پلر ہے تو آپ اس کو جہاں جہاں سے باہر ابھرا ہوا ہوتا ہے کنکریٹ، اس کو ٹرم کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پانی نکل گیا ہوتا ہے اس کو فل کر دیتے ہیں. اوپر سے آپ ریگ مال پھیرتے ہیں، سیدھا پدرا ہو گیا. اب اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. یو فیل کمفرٹیبل ان اٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے. تو ہمارا اور حیوان کا جو جسم ہے وہ ملتا جلتا ہے. ہمارے جسم میں ایک دل ہے، حیوانات کے جسم میں بھی ایک دل ہے. ہمارے جسم میں ایک جگر ہے، وہاں بھی ایک جگر ہے. ہمارے گردے ہیں، ان کے بھی گردے ہیں. ان میں خون دوڑتا ہے، ہمیں بھی خون دوڑتا ہے. ان کی بھی ایک زبان ہے، ہماری بھی ایک زبان ہے. ہماری آنکھیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں. ہمارے کان ہیں، ان کے کان ہیں. ہمارے جسم کے اندر تقریباً سارے فنکشن وہی ہیں. فرق کیا ہے کہ ایک حیوان کو اپنے اوپر اللہ نے کنٹرول نہیں دیا. جب کسی جانور کو بھوک لگ جاتی ہے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے دسترس میں ہوتا ہے تو جانور کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں دی کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. جب جانور پر شہوت سوار ہو جاتی ہے اور اس کی مخالف جنس بھی اس کی دسترس میں ہو تو اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو جنسی تعلق قائم کرنے سے روک سکے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے غصے کا اظہار کرتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، اپنے فیصلے سے، مجبور نہیں ہے. تو یہ تسویہ ہے
اور پھر مزید برآں اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جنہوں نے روح کی روشنی میں، روح کیا ہے؟ یہ انسان کے قلب میں جلایا گیا ایک چراغ ہے، سورۃ نور کے 5ویں رکوع میں یہ بیان ہوا ہے۔ اور جو شخص اس روشنی میں چلتا ہے، اندر جو روشنی ہے اس کے مطابق چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تصفیہ شدہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں کھا رہا ہے، مکہ مکرمہ کی قسم جس نے محمد عربی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زیتون کے درختوں کی قسم جنہوں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، زیتون کے انجیر کے درختوں کی قسم اور زیتون کے درختوں کی قسم جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ انسان احسن تقویم، بہترین اندازے کے ساتھ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا امتحان کے لیے، سورۃ ملک کے آغاز میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وہ ابتدائی آیات سورہ ملک کی یاد ہوں گی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ کہ جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور سورہ کہف کے آغاز میں غائب کے صیغے میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اس زمین پر ہر چیز کو پرکشش بنایا انسانوں کے لیے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، ذکر کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ انا جعلناه من نطفة امشاج نبتلیہ، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناه سمیعا بصیرا، اور اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ انا ہدیناہ سبیلا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طرح مسلح کیا، لیکن امتحان لینے کے لیے اس کو حیوانی خواہشات پوری رکھ دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان گرتا ہے تو شہوت میں سور اور بندر کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، غصے میں اونٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، خونخاری میں بڑے بڑے خونخوار درندے جو اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے اس کو نچلوں میں بھی سب سے نچلے مقام پر گرا دیا۔ اس کے اندر بھوک رکھی، اس کے اندر پیاس رکھی، اس کے اندر غصہ رکھا، اس کے اندر شہوت رکھی، پھر اس کے اندر حسد رکھا اور اس کے اندر لالچ رکھا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے اندر ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو انسان کے باطن میں اس کی شخصیت میں اگ آتی ہیں، اور انسان کی جو اصل شخصیت ہے جسے اللہ سے جا کر ملنا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، ان نیک جذبات میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کو نکال پھینکنا انسان کی شخصیت میں سے۔ ہمارے صوفیہ نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقے ثابت نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کا تزکیہ کیا وہ کیسے کیا؟ مولانا حالی نے مسدس میں یہ نقشہ کھینچا ہے، کمپیرزن کیا ہے۔ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا،
پھر کیا فرمایا؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وقت محدود ہے، ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عرب کا نقشہ جو کھینچا ہے مولانا حالی نے، وہ کیا ہے؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ وہی تھے نا مکے والے، وہی تھے عرب، اکھڑ قوم، صرف خون کا بدلہ لینے کے لیے کئی نسلیں وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ غصہ، کینہ بھرا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، آج ہی بلکہ ہم پڑھیں گے، کہ کہا کہ اے یہودیو، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ چہیتے اور پیارے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ یہ 1000 سالہ زندگی چاہتے ہیں، اور یہودیوں اور مکہ والوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زیادہ زندگی چاہتے ہیں اور موت کی تمنا نہیں کرتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی اگلے بندے کی زندگی تو مکے کے لوگ ہر وقت لینے کو تیار رہتے تھے، لیکن اپنی جان دینا یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اپنی جان دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں مسلمان مجاہدین، جب انسان کا بہت زیادہ خون بہہ جائے تو اسے بڑی شدید پیاس لگتی ہے، تو ایک مسلمان مجاہد کا بہت سا خون بہہ گیا اور اس کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، العطش، پیاس پیاس، اور پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر پہنچا اور اس نے اس کے منہ کے قریب کیا، مشکیزہ یوں کہ منہ کھولو، کہ ایک اور زخمی نے پانی مانگ لیا، تو اس زخمی نے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ، میری خیر ہے، جان نکل رہی ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک تیسرے نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ، تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے پانی مانگ لیا، لیکن اس مجاہد نے کہا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ چوتھے کے پاس پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ تو جام شہادت نوش کر چکا تھا پانی کے بجائے، دوسرا بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا اور پہلا بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ یہ جو اسی معاشرے کے سب لوگ تھے نا، لیکن یہ قلب ماہیت کیسے ہوئی؟ یعنی زیادہ زندہ رہنے کی خواہش کیسے کرب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے ان سے کوئی غیر معمولی ریاضتیں نہیں کروائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریاضتیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں یا ہمارے صوفیہ نے کروائی ہیں، اللہ کا ذکر کروایا ہے، اور مختلف طریقوں سے پہلے انسانوں کی میں مارنے کی کوشش کی ہے۔ صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے اس میں مختلف طریقوں سے کسی سے انہیں جوتیاں سیدھی کروائی ہیں، کسی سے کوئی اور کام کروایا ہے، کسی کو ڈانٹا ہے خاص طریقے سے، اور اس میں سے جو تکبر تھا وہ ختم کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ، کوئی جو مشق ہے وہ نہیں کروائی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ پوری سیرت کو پڑھ جائیں، احادیث کو پڑھ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سنائی۔ قرآن مجید بھی کئی حصوں پر مشتمل ہے، یعنی زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کے دو بڑے ڈسٹنکٹ حصے ہیں، ایک مکی قرآن ہے، ایک مدنی قرآن۔ پھر مکی زندگی کے بھی ابتدائی 4 سالوں میں 5 سالوں میں نازل ہونے والا قرآن اور ہے، اور اس کے بعد کے جو 12 سال ہیں
سوری 8 سال ہیں 7 سال ہیں، وہاں نازل ہونے والا قرآن ہو رہا ہے۔ یعنی آپ جو طویل مکی صورتیں ہیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف پڑھیں گے تو یہاں آپ کو لمبی لمبی آیات ملیں گی اور ڈسکرپٹیو انداز ملے گا مدی صورتوں والا، لیکن وہ جو ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ، وہ واقع ہو جانے والی، کیا ہے وہ واقع ہونے والی؟ آپ کیا سمجھے کہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑ ڈالنے والی، ہلا مارنے والی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جسے مولانا حالی نے کہا نا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو ان جو مکی صورتیں ہیں، ان کے اندر جو ڈرایا گیا ہے، جو خبردار کیا گیا ہے، متنبع کیا گیا ہے، اس نے در حقیقت مکے والوں کا، اہل عرب کا تزکیہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا، ابتداً جو کمزور طبقات کے صحابہ تھے ان پر تشدد ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم کی پشت بنائی رہی، لہذا اس قبائلی نظام کے اندر آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ لیکن قریش مسلسل کوشش کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر دسترازی کا کوئی راستہ نکالنے کے لیے، لیکن ابو طالب ڈٹا رہا۔ تو مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہارے قبیلے کا بائیکاٹ کر دیں گے، پورے خاندان کا، لہذا بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال تک انہیں ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ سن 7 نبوی محرم آپ کو قید کیا گیا، آپ کے خاندان کو، اور محرم سن 10 نبوی میں آپ کو آزادی ملی، اور اسی سال 10 نبوی میں ابو طالب اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، ظاہر ہے وہ بھی تایا تھا، وہ بھی تایا تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، یعنی وہ جو رہتی سہتی کسر تھی وہ بھی نکل گئی۔ آپ کو طائف جانا پڑا، وہاں بھی کسی نے بات نہیں سنی تو واپس آپ مکہ مکرمہ میں آئے اور ایک مشرک کی پناہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سال آپ کو بلایا آسمانوں پر، معراج اسی سال ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ری ایشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اسی سال ذوالحج میں مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں مینا میں ان سے ملاقات کی، ان کو اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تو وہی نہیں لگتے جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور ایک ریکویسٹ لے کے آئے کہ ہمارا روز روز آنا ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا، کوئی مدرس قرآن، کوئی مقری ہمیں عطا کر دیں کہ جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو ان کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ 1 سال انہوں نے وہ فرض نبھایا قرآن مجید پڑھانے کا۔ پھر وہی بات ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو جماعت تیار کی تھی قرآن مجید پڑھا کر تیار کی تھی، اور حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں جو جماعت تیار کی وہ بھی کیسے تیار کی، انہیں قرآن پڑھایا۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف پڑھایا نہیں، شاید گھوٹ کے پلا دیا تھا یا قرآن مجید انجیکٹ کر دیا تھا ان کے اندر۔ علامہ اقبال نے کہا نا قرآن مجید میں کہ چوں بجا در رفع، یہ قرآن عجیب کتاب ہے، اگر یہ کسی شخص کے کسی جان میں داخل ہو جاتی ہے جہاں دیگر شبد، تو وہ شخص بدل جاتا ہے، جہاں تو دیگر شبد جہاں دیگر شبد، اور جب وہ شخص بدل جاتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے۔ ابھی جو مثال دی
پہلے دنیا میں جینے کو جی چاہتا تھا، اب اس دنیا میں اللہ کے راستے میں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے دنیا عزیز تھی، اب آخرت عزیز ہو گئی۔ پہلے خواہشات اور تھیں، اب خواہشات بدل گئی۔ یعنی آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا۔ قرآن مجید جب اندر گیا تو ان کے دن بدلے، ان کی راتیں بدلی، ان کے مشاغل بدلے، ان کی سرگرمیاں بدلی، دلچسپیاں بدلی، ان کی سوچ بدلی، ان کا فکر بدلا، یہاں تک کہ سب کچھ بدل گیا۔ یعنی ایک ہی میز ہے نا، یہ میز میرے سامنے پڑا ہے، مجھے یہ اور نظر آ رہا ہے، جو آپ کونے میں بیٹھے ہیں آپ کو اور نظر آ رہا ہے، آپ کو اور نظر آ رہا ہے۔ آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو اور ہے، سامنے سے دیکھیں گے تو اور ہے، اس زاویے سے دیکھیں گے تو اور ہے، اس طرف سے میں دیکھوں گا تو اور ہے۔ دنیا تو وہی ہے، لیکن جب اندر تبدیلی آتی ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پھر اس دنیا کی رعنائیاں نہیں رہتی، دنیا کی کشش نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا انسان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تزکیہ ہے۔ حسد نکل گیا۔ کیوں؟ حسد تو دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، جب آخرت مطلوب اور مقصود بن گئی پھر حسد کس بات کا، لالچ کس بات کا؟ پھر تو سارا لالچ انسان کے اندر ہوگا جنت میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ یعنی آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہر شخص بےتاب ہے جان قربان کرنے کے لیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ مجھ کشور کشائی۔ یوں قرآن اندر گیا، اسی درجے میں یہ دنیا کی لذتیں تھیں وہ نکلتی چلی گئیں، آخرت مطلوب و مقصود بنتی چلی گئی، اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنتا چلا گیا، جس سے قرآن کے داخل ہونے کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو امیین کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پہلے کفر تھا، اب ایمان آ گیا۔ پہلے دنیا پرستی تھی، اب آخرت کی فکر شروع ہو گئی۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار بن گئے۔ پہلے لمبی عمریں چاہیے تھی اور اب لمبی عمریں نہیں چاہیے، بس ایک ہی خواہش ہے کہ ایمان کے ساتھ تو اس دنیا سے ہمیں لے جائے۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس کی تعلیم، اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے، اس کی تعلیم۔ لیکن مفتی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ پہلی تو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا جو مکی حصہ ہے، جس کی میں نے مثالیں دی آپ کو، یعنی ایک ایک سورت آپ پڑھیں گے تو بڑے سادہ الفاظ میں اگر وہ دل میں اتر جائے تو وہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ آپ کا رب اور فرشتے قطار اندر قطار سامنے آ حاضر ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کو نصیحت آئے گی، لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔
وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. پھر نقشے جو کھینچی ہیں قیامت کے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن ہر انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. یہی وہ ترتیب ہے کہ جس کے ساتھ انسان چھوڑتا ہے سب سے پہلے بھائی سے علیحدہ ہوتا ہے، دنیا کے مال کے لیے، بیوی کی باتوں میں آ کر. پھر ماں سے علیحدہ ہوتا ہے، باپ کو اون کرتا ہے، پھر باپ سے بھی علیحدہ ہوتا ہے، بیوی بچوں کو اون کرتا ہے، اور پھر جب بیوی کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی کو ڈس اون کرتا ہے، بچے کو اون کرتا ہے. لیکن قیامت کا نقشہ کیا کھینچا ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا. اس کو ایک ہی فکر ہوگی کہ مجھے بچا لیا جائے. کہیں فرمایا کہ انسان کہے گا کہ میری ماں، میرا کنبہ، میرا بیٹا، میرے باپ، سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. اب یہ جو آیات ہیں جب انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور اس کا مقصد ہدایت ہو تو واقعتاً یہ آیات اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. خاص طور پر جب انسان کو قرآن مجید کی آیات سنتے ہوئے یا خود تلاوت کرتے ہوئے یعنی ایک دم انسان ڈر جائے، ایسا معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اللہ کا خط ہے نا ہمارے نام. وہ پرانے بزرگ بیٹوں کو خط لکھتے تھے تو خطوں میں ڈانٹتے تھے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نوع انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کا کھلا خط ہے. اور اگر انسان کو اس کی تلاوت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، تو واقعی انسان کو جھرری آئے گی اور اس کی راہ بدل جائے گی، اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی، وہ ایک دم پاک اور صاف ہو جائے گا. اس کے عزائم، اس کی امنگیں، اس کی خواہشات، اس کی پرتوب سب بدل جائے گی. تو یہ مکی قرآن جو ہے، دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. قاف قرآن مجید کی قسم ہے. آگے نہیں بتایا کہ کس بات پر قسم ہے، یعنی کہ یہ کلام حق ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت آنے والی ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، لیکن یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تمہیں یہی دکھائی دیتا ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، پہلے اس کا جسم جو ہے وہ کھا لیتی ہے زمین، اور پھر ہڈیاں بھی کھائی جاتی ہیں. کہا قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب پتہ ہے کہ زمین نے ان کے جسموں سے کیا کھایا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکومنٹ ہے. ہم زمین کو حکم دے کے کہ واپس کر دے، اور وہ جھٹ واپس کر دے گی اور پورا انسان بن کر قبر میں سے نکل آئے گا. تو یہ مکی قرآن ہے. ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی وہ آیات کہ جو اللہ تعالیٰ کی کے وجود کی، آخرت کی نشانیاں ہیں، ان کی تلاوت سنانا، اس سے کیا ہے تزکیہ ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تذکرہ اس طرح کیا. اور اس کے بعد کتاب حکم کو بھی کہتے ہیں، جیسے روزے کی آیات سورہ بقرہ کا 23واں رکوع، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزہ رکھنا لکھا گیا ہے یعنی فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص دینا فرض کیا گیا ہے.
تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ وصیت کرے فلاں فلاں کے حق میں. تو یہ کتاب کے معنی احکام ہے، اور احکام مائٹ کی طرف سے آتا ہے. جس کے پاس مائٹ نہ ہو، طاقت نہ ہو، اس کا کوئی حکم کے معنی نہیں ہوتے. تو کتابیں، تعلیم کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم. اور نوٹ کیجئے، قرآن مجید کا 2/3 حصہ مکی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں ہارڈلی کوئی احکام ہے. لیکن جو ہی مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو پھر احکام، کھانے پینے کے احکام، شادی کے احکام، کئی رکوع شادی پر، طلاق پر، رضاعت پر، وراثت پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ احکام ہے. اور یہ احکام کس کے کام کے ہوتے ہیں؟ جس کا تزکیہ ہو چکا ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، آخرت کو مانتا ہی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانتا ہو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو، اس پر کیا اثر ہے ان کا؟ ہاں، جو سمجھانے گا، جسے یقین ہوگا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کا حکم ہے، تو طبیعت خود بخود آمادہ ہوگی اس حکم پر عمل کرنے کی. اور پھر آخری کیا ہے؟ حکمت، دانائی. روزہ رکھنا ہم کیوں فرض کر رہے ہیں تم پر؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ اللہ سے ڈرنا جو ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. اب 1 سال سے زائد ہونے والا ہے، میں ہر مہینے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اب جب میں شیخو پورے سے گزروں گا تو ذرا کانشیس ہو کر گزروں گا کہ کوئی مجھے میری کسی حرکت کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ لو جی ڈاکٹر صاحب ہم درد دندے پھر رہے تھے، آپ کی کر رہے. حالانکہ ڈرنا تو مجھے اللہ سے چاہیے. آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ نہ میرا نفع آپ کے ہاتھ میں، نہ میرا نقصان آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، میرا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ڈرنا تو مجھے اس سے چاہیے لیکن نہیں ڈرتا. تو روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور پھر حکمت و دانائی کے بڑے اعلیٰ مضامین ہیں، بڑے اعلیٰ مضامین جو آپ کو مکی صورتوں میں ملتے ہیں. رہا نہیں جا رہا وقت کی قلت کے باوجود کہ ہم میں سے ہر سینسیبل آدمی وہ ضرور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان یہ اونچ نیچ کیوں رکھی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کتے بھی ایئر کنڈیشن کیبنز میں رہتے ہیں اور اعلیٰ گوشت کھاتے ہیں، ان کی بلیاں چانپیں کھاتی ہیں. لیکن انسانوں کے کچھ بچے جو ہیں وہ ہیں کہ جو کچرے کے ڈھیر سے اپنے کھانے کے لیے خوراک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آتا ہے خیال؟ اب مکی صورتوں میں سے ایک صورت میں، یہ سورہ زخرف ہے جو اس سے اگلی صورتوں میں سے ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی گئی. سخرین، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکو. اگر میں بھی رانی ہوں اور آپ بھی رانی ہوں تو پھر میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تنگدست بنایا ہے اور کچھ کو صاحب ثروت بنایا ہے، تاکہ صاحب ثروت ان سے خدمت لے سکیں اور دنیا کے یہ نظام چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے نا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے. اس کی اسٹریٹجیز میں سے ایک اسٹریٹجی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، کچھ کو امیر بنایا ہے. عمرا غربا سے خدمت لیتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کی سروسز کو ہائر کرتے ہیں، اور یوں دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی کی باتیں، اس کا احکام سے تعلق نہیں ہے کوئی. اسی طرح بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی کہ بڑی بڑی خوبصورت حکمت کی باتیں آپ کو مکی قرآن میں ملتی ہیں. تو ان کی تعلیم، احکام کی تعلیم بھی اور حکمتوں کی تعلیم بھی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. امید یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آسمانی ہدایت نہیں ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وہی جو کبھی پانی پینے پہ جانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا. کہ جب یہ
مختلف دھاتیں وہ کانوں میں سے نکلتی ہیں، ان کے ساتھ کچرا بھی ہوتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے، ان کو گرم کیا جاتا ہے اور اس سے پھر وہ کچرا علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ دھات جو ہے وہ خالص علیحدہ ہو جاتی ہے. یہی عمل تزکیہ ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام کس سے کیا؟ قرآن مجید سے کیا. اس کے بعد فرمایا میرا اور آپ کا تذکرہ آ گیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی یہ امی کہلاتے ہیں. امیین میں آپ اٹھائے گئے، آپ خود بھی امی تھے، آپ اپنا نام بھی لکھ یا پڑھ نہیں سکتے تھے. یہ بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ ان کے پاس کوئی پرانی کتاب تورات و انجیل کہیں سے آ گئی ہے اور اب یہیں اسی میں سے پڑھ کر یہ ہم پر روب جما رہے ہیں. تو اہل عرب کو، امیین کو تو آپ نے خود قرآن پڑھایا، آیات پڑھ کے سنائی. اس کے بعد یہ کام کس نے کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں نے کیا، علماء نے کیا، صوفیاء نے کیا. ان کے مرشد نے حکم دیا کہ تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو حکم دیا وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے طریقے کے مطابق جو بھی اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی، اس نے چپکے چپکے ہمارے بڑوں کو ایمان کے انجیکشن لگائے اور انہیں مسلمان بنا دیا. اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ ہم ان کی اولاد تھے، لہذا ہم پیدائشی مسلمان بن گئے. جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اب آ رہا ذکر ہمارا وآخرین، اور دوسرے another's منہم، ان کے علاوہ، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب ہی ان کے سامنے تلاوت آیات کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تو ہم بھی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم سے فیض پا رہے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اپنی عنایت کرتا ہے. فضل کا انگریزی تراجم میں آپ ترجمہ دیکھیں گے وہ گریس ہوگا، لیکن عام جو ہمارے اردو میں اس کا جو سینس ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گریسفل طور، لیکن گریس مارکس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ رکھیں تو یہ فضل ہے. گریس مارکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے 500 نمبر درکار تھے آپ کو پاس ہونے کے لیے، لیکن آپ نے 490 نمبر لے لیے، تو بورڈ یا یونیورسٹی نے آپ کو 10 یا 5 گریس مارکس دیے جو آپ کا حق نہیں تھا. فضل کیا ہے؟ جو انسان کا حق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی گریس ہے. اللہ تعالیٰ آؤٹ آف ہز گریس ہمیں نوازتا ہے. جیسے میں نے اس کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا. صوفیاء کرام نے محنت کی ہمارے بڑوں پر، ان کو مسلمان بنایا. اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اس نے بیٹھے بٹھائے ہمیں صاحب ایمان بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی گریس ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمان ہوئے، وہ بھی اللہ کی گریس ہے. یعنی قرآن مجید تو ایکولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سب لوگوں کو سنایا، لیکن ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پازیٹیولی رسپونڈ کیا اور سگے تائے ابو لہب نے نیگیٹیولی رسپونڈ کیا. تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سورۃ جمعہ کا مرکزی مضمون قرآن مجید ہے. اب یہ پوری سورت اسی کے گرد گھومے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا اس کو اٹھانا چاہیے تھا. یہودیوں کی مثال دی جا رہی ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. ان کی مثال ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال ایسے ہے
جیسے کوئی گدھا ہو جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جائے. گدھے کا کام کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن. اس پر کوئی بھی چیز آپ لاد دیں وہ حفاظت کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ اس کا کام ہے. اب اس پر آپ نے روئی لا دی ہے یا پتھر لادے ہیں یا کتابیں لادی ہیں، اس کے لیے برابر ہے. انسان کا کام کیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر لکھا ہوا اس کو پڑھے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرما دے تو صرف اس کو حفاظت کے ساتھ ٹرانسپورٹ نہ کرے. آپ سمجھے کہ میرے اشارے کو، کہ قرآن مجید کو حفاظت کے ساتھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اس کو سر سے اونچا رکھنا، اونچی جگہ پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ عزت تو ہو رہی ہے اس کی، ٹرانسپورٹیشن تو ہو رہی ہے اس کی، لیکن بحیثیت انسان ہم اس کتاب سے استفادہ نہیں کر رہے. تو کہا ہے کہ ہماری ان لوگوں کی مثال، تورات کے حاملوں کی مثال گدھوں کی سی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب تو اٹھایا تو صحیح لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا. محترم ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کہ ذرا بٹوین دا لائنز یہ بھی پڑھ کے دیکھیے. مثل الذین حملوا القرآن، ان لوگوں کی مثال جو حامل قرآن بنائے گئے، میں اور آپ، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کتاب کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس پر ایمان لائے دل سے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور نہ اسے دوسروں تک پہنچایا، تو ان کی مثال بھی گدھوں جیسی ہے. یعنی مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے نا، کہ اگر یہودیوں نے تورات کو اٹھایا لیکن اس کا حق ادا نہ کیا جیسے اٹھانا چاہیے تھا تو وہ گدھے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو بس تکیہ اور سہارا نہ بنا لو کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں. لا وسادہ کہتے ہیں تکیہ کو، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو اور اس پر غور کرو، اس کو چہار دانگے عالم میں پہنچاؤ. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس پر غور و فکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی جیسے اٹھانا چاہیے تھا. کا مثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، جو کتابوں کو اٹھاتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کوئی یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو تورات کو اللہ کا کلام نہ مانے، اللہ کی نازل کردہ کتاب نہ مانے. لیکن یہاں سب سے بڑا مفتی آسمانوں اور زمین کا مالک، وہ ان پر فتویٰ لگا رہا ہے کہ انہوں نے کتاب کو جھوٹا قرار دے دیا، جھٹلا دیا. اور اگر ہمارا طرز عمل بھی قرآن مجید کے ساتھ یہی ہے تو پھر ہم بھی گویا اگرچہ زبانی طور پر قرآن مجید کو مان رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہم قرآن مجید کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے نکالے اور ہمیں قرآن مجید پر سچا ایمان عطا فرمائے، اس کی تلاوت ریگولرلی کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر اسے تمام جہان میں پھیلانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن اگر کوئی نان مسلم کہے گا کہ یا اللہ تیرا قرآن تو ہم تک پہنچا نہیں، تو پھر مجرم کون ٹھہرے گا؟ مسلمان ٹھہرے گا. ہمیں تو زوم ہے نا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں. تو قرآن مجید کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ قرآن مجید ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، قرآن مجید اور روزہ شفاعت کریں گے. روزہ شفاعت کرے گا کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے سے روکے رکھا، تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو ساری رات سونے سے روکے رکھا کہ یہ کھڑا ہو کر تہجد میں مجھے پڑھتا رہا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے. وہ جو دعا مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ختم قرآن کی دعا کہتے ہیں، یعنی ہر تلاوت کے بعد ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. یا اللہ مجھے موت اور قبر سے انس عطا فرما، وحشت نہ ہو مجھے اور موت سے اور قبر سے، اور مجھے قرآن مجید کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما. اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد کرا دے، اور جو مجھے سمجھ نہیں آیا اس کا علم مجھے عطا کر دے، اور اس کو میرے حق میں شفاعت بنا، میری مغفرت کا ذریعہ بنا. اس کے بعد فرمایا وہ مضمون جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہو اے یہودیو اگر تمہیں زوم ہے، غلط فہمی ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے چہیتے اور پیارے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تمہارے اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، زندگی کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے پیارے ہو، اللہ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے تمہیں. فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، لہذا اس ڈر سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پھر کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ ڈرتے ہیں موت سے، حالانکہ موت اس سے کسی کو فرار نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی کہہ دو، بتا دو صاف صاف، وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے، تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دو بڑی حقیقتیں ہیں. سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں. دوسری بڑی حقیقت موت ہے. موت کا انکار کرنے والا نہ کبھی میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ ہم کبھی دیکھیں گے. آئے دن ہم اپنے مردوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار کے آتے ہیں. روز ہماری مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں کے والد، فلاں فلاں کے بیٹے، فلاں فلاں کے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. فلاں صاحب کا جنازہ بعد نماز مغرب فلاں جگہ ادا کیا جائے گا. کئی اعلان ہم خود کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فون پر اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں ہمارا دوست، فلاں ہمارا عزیز، فلاں ہمارا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن یہ کبھی ہم سوچتے نہیں، یہ پتہ نہیں اگلا اعلان میرا ہی ہو. ہم جنازہ پڑھتے ہوئے یہ کبھی سوچتے ہی نہیں کیا پتہ اگلا جنازہ میرا ہو. حالانکہ ہونا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہیں. ورنہ ایک شخص فوت ہو گیا، اب آپ نے اس کو قبر میں اتارنا ہے تو جا کے اتارا ہے. اتنا اہتمام کیوں ہے؟ ہماری آسانی کے لیے اس کو فرض کفایہ رکھا گیا ہے، جنازہ پڑھنا، تدفین کرنا، کفن پہنانا، اس لیے کہ ایک وقت ہمارا گزرے، ہم اس کی میت کو اٹھا کے لے کے جائیں، پھر ہم اعزاز کے ساتھ اس کو اپنے سامنے اس کی میت کو رکھ کر جنازہ پڑھیں،
اور پھر اعزاز کے ساتھ ہم خود اسے دفن کریں، اپنے ہاتھوں دفن نہ بھی کریں تو دیکھیں تو صحیح. یہ بات یاد رہنی چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. اچھا وہ یاد کیوں نہیں رہتی؟ وہ پہلا عمل جو تھا تزکیے کا، اگر دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا ہوگا تو یاد آئے گی. یعنی ہونا تو کیا چاہیے کہ عام طور پر انسان سوچتا ہے، ایک جوان آدمی سوچتا ہے کہ 70-75 سال کا تو ہو جاؤں گا میں، موت کا خیال آنا چاہیے کہ نہیں. بہت سے لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کوئی 60s میں چلا جاتا ہے، کوئی 50s میں چلا جاتا ہے، کوئی 40s میں چلا جاتا ہے، کوئی 30s میں چلا جاتا ہے. اور کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے 17 سال کے نوجوانوں کو، میرا چھوٹا بھائی، 4 بھائی تھے، ہم سب سے چھوٹا بھائی 24 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلا گیا. ہم کیا کر لیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی نہیں سکے ہم کہ یا اللہ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے بھیجا ہے اس ترتیب سے اسے واپس نہیں بلانا. ہمارے لیے اتنی نصیحت ہی کافی ہے. ایک اللہ والے سے ان کے مرید نے کہا جی حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو انہوں نے کہا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے سوچا دل میں کہ شاید یہ مجھے کہنے والے تھے کہ اپنے باپ سے جا کے نصیحت لو. پھر انہوں نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو ایک دم برس پڑے اٹھ کر، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے؟ جیسے تم اپنے ماں باپ کو قبر میں اتار کے آئے ہو، ایک دن تم بھی قبر میں اتار دیے جاؤ گے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری نصیحت کے لیے صرف اتنا ہی یاد رکھنا کافی ہے کہ میں نے مرنا ہے. کب مرنا ہے؟ میں کوئی گارنٹی لے کر نہیں بیٹھا ہوا کہ میں یہ درس ختم کروں گا. میں یہ گارنٹی لے کر نہیں بیٹھا کہ میں باہر جاؤں گا. میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں آج رات واپس فیصل آباد پہنچوں گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے ماہ بھی میں درس دینے یہاں آؤں گا. بس یہی یاد رہے تو شاید وہ ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے. تو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ لازماً تم سے ملنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف جو کھلی اور چھپی باتوں کے جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لسليم احمد واغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. بھائی عبدالحنان صاحب کی والدہ کو بھی جلد صحت کاملہ سے نواز، اور باقی ہم سب میرے گھر کے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں ان سب کو بھی صحت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.